انسان تجھے معلوم نہیں اللہ نے تجھے کیوں پیدا کیا اور کس عبادت کے لیے پیدا کیا. اگر عبادت کا مقصد صرف تیرے رکوع و سجود تھے تو تجھ سے بہتر سجود اور رکوع اللہ کے فرشتے کر رہے تھے کہ ان کے رکوع کے اندر نہ بیوی کا خیال تھا، نہ بچوں کا، نہ دکان کا خیال تھا، نہ مکان کا. ان کے دل و دماغ کے اندر کچھ نہیں تھے، بلکہ اللہ اکبر ہم اگر نماز پڑھتے بھی ہیں جن کی بہت محترم اور مقدس نمازیں ہیں، ان کی نمازوں کے اندر مسائل پر گفتگو ہے، ان کی نمازوں کے اندر جو ہے وہ معاملات پر غور و خوض ہے. یہی ساری چیزیں تو ہیں. اسی لیے تو حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے بھائی حضرت احمد غزالی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. ایک چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے. ماں سے بڑے بھائی نے شکایت کی، امی میرا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اس لیے کہ اللہ اکبر لوگ نماز پڑھتے ہیں یہ نہیں پڑھتا. لوگ سمجھیں گے جب سگا بھائی نماز نہیں پڑھتا تو یقیناً غزالی میں کوئی نہ کوئی نقص ہوگا. اور غزالی وہ ہے، اللہ اکبر غزالی کا مرتبہ وہ ہے کہ جب شب معراج آقا تشریف لے گئے تو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں روح غزالی کو پیش کیا گیا. میں اس کی طرف نہیں جاتا اس لیے کہ میں اپنے عنوان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آپ اندازہ فرمائیں، غزالی وہ جس کی روح کو آسمانوں پر طلب کیا گیا، غزالی وہ جس کو حجت الاسلام کہا گیا، غزالی وہ جسے اللہ کی پہچان اور برہان اور دلیل کہا گیا اپنے دور کے اندر. لیکن سگا چھوٹا بھائی پیچھے نماز نہیں پڑھتا. ماں سے کہا ماں میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. لوگ کیا کہیں گے کہ کوئی نقص ہوگا تبھی تو چھوٹا بھائی نماز نہیں پڑھتا. ایک دن ماں نے کہا بیٹے جاؤ نماز پڑھو. جیسے انہوں نے تحریمہ باندھی انہوں نے بھی باندھی، پیچھے کھڑے ہو گئے. جیسے نماز شروع ہوئی اور جب نماز شروع ہوئی تو سورہ طلاق کی تلاوت انہوں نے شروع کر دی. اور اللہ اکبر جب اس میں طلاق کی گفتگو آئی تو طلاق کے معاملات میں جناب غزالی الجھ گئے. اس کے بعد انہوں نے نماز توڑی اور نکل گئے. جب گھر گئے اب ماں کو نماز پڑھنے کے بعد امام غزالی کہتے امی پہلے تو آتا نہیں تھا، آج آ کر نماز کے درمیان توڑ کر چلا گیا. کہا امی میں اس کے پیچھے کیسے نماز پڑھوں، اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھوں، اس لیے کہ یہ تو طلاق کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور طلاق کے اندر الجھ جاتا ہے، طلاق کے مسائل میں غور کرنے لگتا ہے. یعنی یہ نماز میں مسائل طلاق میں غور کر رہا تھا. تو کہا امی نے بیٹے کیا ہونا چاہیے تھا؟ کہا امی ہونا یہ چاہیے تھا جب نماز پڑھی جا رہی ہے اللہ کی تو سب سے ٹوٹ کر کے اللہ کا ہو جانا چاہیے. انت عبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، کہ عبادت اس طرح کر کہ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے. بلکہ بعض لوگوں کا حال تو یہ تھا یہ گویا کی قید ہٹ جاتی ہے اور پردے اٹھ جاتے ہیں اور وہاں گویا نہیں حقیقت میں مشاہدہ یار نصیب ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو ماں یہ تو طلاق کے مسائل میں الجھا تھا، اللہ کی یاد میں نہ تھا، اس لیے میں نے نماز توڑ دی. ماں نے کہا دونوں بیٹے ناکام ہے، کوئی کام کے بیٹے نہیں ہے. اتنے بڑے بیٹے اتنے عظیم ہے کہ بڑا بھائی مصلی پہ کیا سوچ رہا ہے چھوٹے بھائی کو خبر ہے. لیکن اس کے بعد ماں کہتی ہے دونوں میرے کام کے نہ نکلے، دونوں دنیا دار نکلے. کہا ماں وہ کیسے؟ کہا بیٹا وہ تو طلاق میں الجھاتا اور تو اس میں الجھاتا، تو خدا کی بارگاہ میں کب تھا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں آپ غور فرمائیں. اللہ اکبر. وہ طلاق کے مسائل میں الجھ جائیں تو احمد غزالی ان پہ اعتراض کرتے ہیں ہماری عبادتیں تو دنیا کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، کارخانوں کا حساب نماز میں ہو رہا ہے، کہاں رشتہ لے جانا ہے نماز میں، لڈو پہنچانے کہاں جانا ہے نماز میں، کل کیا کرنا ہے نماز میں، پوتے کو اسکول لے جانا ہے نماز میں، ساری چیزیں نماز میں ہوتی ہے. ہاں دوسرے کاموں میں نماز کی یاد نہیں آتی لیکن سارے کاموں کی یاد نماز میں آتی ہے. پھر الا لیعبدون کیوں کہا گیا؟ الا لیعبدون کا مطلب کیا تھا؟ فرشتوں کے رکوع تیرے رکوع سے بہتر، فرشتوں کے سجود تیرے سجود سے بہتر، فرشتوں کے قیام تیرے قیام سے بہتر. بلکہ عرض کروں جو چوپائے اس وقت رکوع کے اندر موجود ہے وہ تمہارے رکوع سے بہتر رکوع کر رہے ہیں، اس لیے کہ پیدا رکوع میں ہوئے اور مریں گے بھی رکوع کے اندر. پھر اے انسان بتا الا لیعبدون، ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال ملت کا وہ مفکر کہتا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرنو بیان.